الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے روحانی مرکز سہارنپور میں ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، قرآن کا تلاوت اور اس کا ترجمہ ہلکی پھلکی تشریح کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں تک براہ راست قرآن پہنچ سکے۔ اور کوشش یہ کریں گے کہ ایک یا دو رکوع، اگر بڑا ہوا تو ایک رکوع اور چھوٹا ہوا تو 2 رکوع ہر ہفتے یہاں پیش کیا جائے، اس کی تلاوت ساتھ کے ساتھ اور اس کا ترجمہ۔ تو اگر آپ لوگ قرآن کا نسخہ ترجمہ والا ساتھ رکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس میں قرآن کو سمجھنے میں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، نشان لگا لیں، اسے تفسیر میں دیکھ لیں یا کسی عالم سے معلوم کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ قرآن سے جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ قرآن کا ترجمہ پڑھے بنا، قرآن کو سمجھے بنا، قرآن کو عمل میں لائے بنا ہم قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ شروع میں اللہ نے اس میں ھدی للمتقین کہا۔ تو شروع کرتے ہیں آج سے انشاءاللہ قرآن کا ترجمہ اور اس کا ہلکی پھلکی تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنے کا حکم قرآن نے ہی دیا ہے، تو قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دوسرا ادب ہے قرآن کا۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کہ یہ قرآن کی عظیم ترین سورت ہے سورہ فاتحہ۔ اور ایک حدیث پاک میں تو بخاری شریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ بنا سورہ فاتحہ کے کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ 2 نور ایسے ہیں جو میرے سوا کسی کو عطا نہ ہوئے، ایک سورہ فاتحہ، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ قرآن میں ہی سورہ ہجر میں ان 7 آیتوں کو سورہ فاتحہ کی دہرائے جانے والی آیتوں کا ذکر کیا ہے، جو سورہ فاتحہ کی عظمت کو بڑھاتی ہے بات۔ اس کے بہت سارے نام ہیں جو احادیث میں بھی آئے ہیں، الفاتحہ، الشافیہ وغیرہ کافی نام ہیں۔ اور ہم قرآن شروع کرنے سے پہلے اللہ سے دعا بھی کریں کہ اخلاص نیت کے ساتھ اور ہدایت کے لیے اللہ ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سورہ فاتحہ کی شروعات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں والوں کا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں راستہ سیدھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، سب سے زیادہ انعام جن پہ ہوا، جیسے انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، اور نہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا تیرا، ولا الضالین، اور نہ بھٹکنے والے۔ یہ آخری جو 2 بات ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ یہود اور نصارہ کے لیے کہا گیا۔ تو آخر میں آمین کہنا مسنون ہے سورہ فاتحہ کے بعد۔ اب قرآن کی سب سے بڑی سورت شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ، یہ مدنی سورت ہے، 2 نمبر سورت ہے قرآن میں، نزول کے حساب سے اس کا نمبر 87 ہے۔ اس میں 286 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حرف المقطعات ہیں، انہیں الگ الگ پڑھا جاتا ہے اور ان کا مطلب صرف اللہ اس کے رسول کو ہی پتہ ہے، لیکن ہمیں پھر بھی پڑھنا ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ قرآن کی ایک آیت سمجھ کر پڑھنا 100 نفلوں سے زیادہ ہے، اور ہر حرف کے 10 نیکیاں ہیں۔ یہ بھی ایک اور حدیث سے ثابت ہے۔ تو ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تلاوت سے کہیں زیادہ آپ کو اجر دلائے گا۔ تلاوت بھی ضروری ہے، لیکن سمجھ کے پڑھ کے آپ اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی کتاب ہونے میں اس کے کوئی شک نہیں ہے۔ جو ہم نے پچھلی صورت میں صراط مستقیم کی دعا مانگی اللہ سے، وہ اللہ رب العزت نے اس دعا کے بدلے میں ہمیں پوری کتاب دے دی جو ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گی۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے
اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور قائم کرتے ہیں نماز اور اس میں سے دیتے ہیں لوگوں کو، رزق جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو انزل الیک وما انزل، جو نازل کیا گیا تم پر اور اس پر جو نازل کیا گیا من قبل کا، تم سے پہلے، اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ اس آیت میں آتا ہے کہ آپ پر جو نازل ہوا اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا، اس میں بعد کا کوئی ذکر نہیں کہ آپ کے بعد جو نازل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس کے بعد کوئی کلام نہیں آنا دنیا میں۔ تو یہ بہت بڑی ایک نشانی ہے، دلیل ہے ختم نبوت کی۔ تو یہاں یقین کا لفظ آیا ہے آخرت کے لیے، کہ جتنا آخرت پہ یقین ہوگا اتنے ہمارے عمل درست ہوں گے۔ اور سب چیزوں پہ تو ایمان کا لفظ آیا، لیکن آخرت کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں یقین کا لفظ کہا۔ تو ہمیں آخرت پہ یقین ہونا چاہیے، اتنا یقین جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں سامنے، اتنا یقین ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کے ایمان کی یہی کیفیت تھی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی، اور یہی ہیں فلاح پانے والے۔ مطلب ہدایت یافتہ اللہ کی نظر میں وہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ پچھلی 5 صفات جو میں نے پہلے آیتوں میں بیان کی ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، یکساں ہیں، یعنی کہ برابر ہیں۔ انذرتہم ام لم تنذرہم، ان کے لیے خواہ تم خبردار کرو انہیں یا نہ کرو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ جان سے بوجھتے جنہوں نے حق کو جھٹلا دیا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر۔ جب اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے کسی کے دل پہ تو پھر وہ ایمان نہیں لاتا۔ ولا سمیہم، اور ان کے کانوں پر، ولا ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، پڑ گئے پردے ان کے لیے ہیں عذاب عظیم، مطلب ان کے لیے حق جھٹلانے والوں کے لیے حق قبول نہ کرنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود تو پھر ان کی وہ صلاحیت واپس لے لی جاتی ہے اور ان کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے، ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے جاتے ہیں کہ وہ آگے ہدایت میں آ ہی نہ سکیں۔ یہ آج میں نے سورہ فاتحہ اور ایک رکوع سورہ بقرہ کا بیان کر دیا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کوشش کریں گے 2 رکوع شروعات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔